میں نے بریکس اس لیے لی کہ میرا آئی کوڈنٹ کیپ اپ. میں نے بریکس اس لیے رہی کہ میں ایٹ ٹائمز ریکوری پیریڈ بھی تھا رما. میں نے ایک دفعہ یاد ہے میں آپ کی امی کی طرف آئی تھی آپ کو ملنے کے لیے, اس کی طبیعت خراب تھی, مطلب ہمارا ویسے ہی اس دن ہمارا لنچ کا پروگرام تھا, میں گھر پہنچی ہوں اور رما لیٹی ہوئی ہے اور جیسے بندہ گچ مچ ہو کے گول نہیں ہوا ہوتا. پھر اس میں بتا نہیں سکتی, اس کو دیکھ کے میری جیسے انسان کی روح نہیں کانپ جاتی, اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے ہال اٹھے کہ تمہاری چیخیں نکل رہی تھی اور کچھ نہیں تھا, صرف اس کو پیریڈز ہوئے ہوئے تھے. مطلب کچھ نہیں اس طرح سے نہیں تھا کہ یہ نہیں تھا کہ اس کو بیمار, مطلب اس کی وہ جو ایک میڈیکل کنڈیشن تھی اس کی وجہ سے اس کو جو پیریڈ اتنی پین میں تھے, اتنے پین میں تھی کہ میں نے اس کی امی کو جا کے پوچھا, میں نے کہا اس کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا؟ انہوں نے کہا اس کا ہر مہینے یہی حال ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے مر جائے گی. یہ 2-3 دن تو اس کو بہت برے گزرتے ہیں. اور بہت ایک یہ عجیب سا سائیکل ہوتا ہے کہ اس کا علاج پی سی اوز ہو جائیں, اینڈومیٹریوسس ہو جائے, اس سب کا علاج بھی پریگننسی ہے اور پریگننسی ہوتی نہیں ہے. مطلب تو فائنلی پھر آئی وی ایف بالکل تیسرا والا آپ کا کام کر گیا. بالکل. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر شاہینہ آصف اور سارہ تجمل, سارہ تنویر, سو انہوں نے جب مجھے ڈاکٹر شاہینہ نے فون کیا تو میرے سے تو رجسٹر ہی نہیں. اچھا تیسری دفعہ کرا نہیں رہی تھی؟ ہاں نہیں کرا, یہ نہیں کرا رہی تھی تیسری دفعہ. مجھے تو یہ جھوٹ ہے, یہ علاج وغیرہ یہ سب جھوٹ ہے, جن کے ہونے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں. میں کتنی دفعہ آپ کرا سکتے ہو چکن, آپ مجھے یہ بتائیں. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے لوگ 8 دفعہ کرائے. دیر آر پیپل who've died from doing it so much. اچھا رما, میں نے بھی بائی دا وے ویورز ایک دفعہ آئی وی ایف جب کروایا تھا تو میری پریگننسی نہیں ہوئی تھی, تو مطلب یہ نہیں ہوا تھا کہ مس کیریج ہوئی تھی, میں نے کنسیو ہی نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد اگلا جو مہینہ تھا اس میں پریگننٹ ہوئی تھی اور پھر حسن پیدا ہوا تھا. لیکن وہ آئی وی ایف کے جو ہارمونس سے اس کے رزلٹ میں ہوا تھا, میری اسپونٹینیس تھی, بٹ آئی وی ایف میرا فیل ہو گیا تھا. سو میں اتنا بتا دوں ویورز, ٹیکے اتنے لگاتے ہیں, اتنا برا آپ کا حال ہو جاتا ہے کہ اور آپ پھول کے اتنا بڑا غبارہ بن جاتے ہو. اچھا تو پھر رما, آئی گیس واٹ ایوری بڈی آلسو وانٹس ٹو نو از کہ پھر پریگننسی کیسے ہوئی, کیونکہ آئی نو کہ تیسری دفعہ آئی وی ایف کرنے کے آپ شدید خلاف تھی. میں نے بھی جب کہا کہ رما ایک دفعہ اور کر لو یار کیا ہو گیا, تو یو فلیٹ آؤٹ ٹرن اراؤنڈ اینڈ سیڈ کہ جگن میں نہیں. سو دین ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ پریگننٹ؟ آئی وی ایف سے ہی ہوا. میری مدر انسٹرومینٹل تھی میرے, انہوں نے بہت پش کیا کہ آپ نے کیا, ڈاکٹر شاہینہ نے کیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سارہ تنویر جو کہ میرا علاج اس ٹائم کر رہی تھی along with ڈاکٹر شاہینہ نے جب فون کیا تو مجھے چند لمحوں کے لیے تو رجسٹر ہی نہ ہو. میں نے سمجھا یہ مذاق ہے, بیکاز آئی تھاٹ میرے ساتھ تو یہ کبھی نہیں ہوگا. میں نے سوچ لی تھی اپنی زندگی اولاد کے بغیر اڈاپشن کر سکتی تھی, پر وہ نہیں بن سکی بات, جو بھی سلسلہ زندگی کا ہوتا ہے. اینڈ جب میں نے سنا تو بہت دیر میں نے یقین نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ کو میں ابھی تک نہیں بیان کر سکوں گی کہ مجھے کیا فیلنگ ہوئی. خوشی, سیٹسفیکشن, کنٹینٹمنٹ. مجھے ایسے لگا کہ اب میری شاید ورتھ ہو رہا ہے, جو کہ شاید. لیکن رما آپ کی پریگننسی بھی تو ایزی نہیں تھی. دا فیکٹ از جب بچہ ہو گیا وہ تو ایک فرق بات ہے, لیکن پریگننسی کیسی تھی؟ کیونکہ یہ ہارمونز والی پریگننسی تو ڈفرینٹ ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن میں. جوکن میری اس کو پریشس پریگننسی کہتے ہیں, جو اتنی دیر بعد اولاد ہو, تو مجھے تو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ تھا. اور اس کے علاوہ میرا پلیسینٹا پریویا بھی تھا, سو کافی رسک انوالو تھا. مگر اس کو تو میں نے بہت خوشی سے تسلیم کیا, بیکاز آئی واز ویری ہیپی. اور اتنا کھایا, ہارمونز بھی تھے اور پھر میں نے دبا کے کھایا. اور دوسری بات رما, بیڈ میں بندہ پڑا ہوا ہو سارا دن, بندہ کیا کرے؟ ٹی وی دیکھ لیا آپ نے, کچھ لکھ لیا, کچھ پڑھ لیا, بٹ مطلب بسترے میں لیٹے لیٹے بندہ کھاتا ہی. ان ایکٹیویٹی بھی تھی, دوسرا خوشی مل رہی تھی کھانا کھا کے. اوکے, سو سلیمان پیدا ہوئے ماشاءاللہ ہیلدی, نارمل, بٹ سیزیرین. جی, انہوں نے رسک نہیں لینا تھا نیچرل برتھ کا, وہی پریشس پریگننسی, اور بیکاز میرا پلیسینٹا پریویا تھا, سو وہ ایک ڈیسائیڈڈ ہو گیا تھا کہ سیزیرین برتھ ہوگی. چلو خواہش تھی, بچہ ہوا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد رما ایک نیا تماشا شروع ہو گیا.
لوگوں کی باتیں تو ختم ہوتی نہیں ہیں. آئی تھنک فائنلی تب آپ نے جا کے ایکسیپٹ کیا کہ لوگوں نے تو بکواس کرنی ہے, چاہے بندے کو کوئی بیماری ہو, کوئی انفرٹیلیٹی ہو, چاہے بچہ نہ ہو پائے, اور پھر جب بچہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے؟ مجھے بڑی ہنسی آتی تھی, میرا بہت ویٹ گین ہو گیا, اور اب اتنے پتلے ہونے کے بعد اب اتنے موٹے ہو جاتے ہو تو جیسے کہ میں نہیں, آپ وہ نہیں ہیں, میں آپ سے زیادہ اور کافی زیادہ موٹی ہو گئی تھی. اچھا مجھے ہنسی تب آتی تھی کہ جب لوگ مجھے ملتے کہتے تم موٹی ہو گئی. ہاں مجھے تو شیشے میں نہیں نظر آیا, مطلب میں نے تو جب کپڑے نئے سلوائے مجھے تو بالکل پتہ نہیں لگا کہ پہلے میں 2 گز میں قمیض بنواتی تھی, اب میں 3.5 گز میں بنوا رہی ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے چڑھ گیا ویٹ. ڈائٹنگ اور ایسی پھر ٹپس, ڈائٹنگ, یوگا, جم, جو کہ میں نے بڑا ٹرائی کیا, بے دلی سے کیا ہو یا مجھے نہیں پتا, بٹ سالوں گزر گئے. رما 9 مہینے پریگننٹ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, اس کے کافی ویوز آئے, وہ ایک اسپانسرڈ ویڈیو تھی, میں نے وہ کام کیا, میں نے وہ ویڈیو لگائی. میں سلوٹ کرتی ہوں اس برانڈ کو کہ انہوں نے مجھے 9 منتھس پریگننسی میں بھی کہا کہ جی آپ کام کریں, پریگننسی ایک بڑی نارمل چیز ہے, عورت کے لیے اتنی کیا بڑی بات ہے, ایک بینک ہے, میں آئی سلوٹ دیم فار دا وے دے بین سپورٹیو آل تھرو. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے کام سے غرض ہے, ویٹ تو چڑھ جاتا ہے پریگننسی میں. اتنا لوگوں نے نیچے کامنٹ کیا, ہائے کتنی موٹی ہوگی, تم تو گینڈا بن گئے ہو, تم تو یہ ہو گئے ہو, تم تو وہ گئے ہو. آگے سے میرے ہی فالوورز بےزتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی وہ پریگننٹ ہے. اور گینڈا آپ کی سوچ ہے. جی سوری, یور برین از اے گینڈا, یور برین از اے گینڈا. اچھا پھر موٹاپا, اور پھر مجھے یہ بھی کہا کہ تم اپنے ہسبینڈ کی ماں لگتی ہو, تم فلانے کی بھی ماں لگتی ہو, تم اب تو ایج زیادہ لگتی, جو کرول باتیں لوگ کہہ سکتے ہیں. اور دیکھیں آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ کی انٹینشنز اچھی تھیں, آپ کی انٹینشنز اچھی ہیں تو خاموشی اختیار کریں. وہ بندہ جو روز شیشہ دیکھ رہا ہے, آپ کے علاوہ کروڑوں لوگ ہیں جو اس کو بتا رہے ہیں وہ موٹا ہے. بھئی آپ نہیں بھی بتا رہے تو شیشہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس کو وزن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویوز, مجھے پتہ ہے مجھے ویٹ چڑھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے بچہ پیدا کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا جسم وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. میرا حمزہ کو پیدا کرنے کے بعد باڈی وہ نہیں نارمل ہوئی تھی جس طرح تھی حمزہ سے پہلے, اور اب 3 بچوں کے بعد اور 2 مس کیریجز کے بعد میری باڈی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. تو مجھے بتا کے وہ جو کہتے ہیں نا گوں کھلا کے کیا سکون ملنا ہے کسی کو. سو دس از وائی وین رما آئی تھنک کہ مطلب پہلے آپ کو کہتے تھے بچہ پیدا کرو, بچہ کیوں نہیں کرتی, کیا پرابلم ہے, علاج کراؤ, کسی بھی طرح مرد ہر کے بچہ پیدا کر لیا, اب کر لیا بچہ تو اب موٹی ہو. اور موٹی ہو, تم نے تو تصویریں لگانی چھوڑ دی تھی, اتنی اوور ایکٹیو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ. رما کی تصویر, رما سوشل میڈیا سے غائب ہی ہو گئی, نظر ہی نہ آئے ہمیں. مطلب بچے کی تصویر لگتی تھی, میاں کی لگتی تھی, گیٹ ٹوگیدرز کی ہوتی تھی, لیکن رما خود تصویر میں نہیں ہوتی تھی. I was always taking the picture, میں پکچر لے رہی ہوتی تھی. سب کہتے تھے آؤ تصویر میں, میں نے کہا میں آ تو جاؤں گی نیچے, پھر وہ جو کلمات ہیں نا اور لوگوں کے فونز اور میسیجز, یہ جو آپ اپنی وہی بات ہے, اچھی انٹینشنز میں باتیں کریے نہ کہا کریں, بہتر کامنٹس دیں, بہتر سوال پوچھیں کہ تم ٹھیک ہو, میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں, تمہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کیسے انفرٹیلیٹی کو فائٹ کیا, مجھے بتائیں. ہمارے بھی جاننے والوں میں کسی کو پرابلم, وہ سوال پوچھے جس سے کسی کی مدد ہوگی یا آپ کی مدد ہوگی, یا اگر آپ کا کوئی جینیون سوال ہے, کسی کے موٹاپے پہ کامنٹ کر کے کسی کو کیا. اچھا اب مجھے بتاؤ پھر رما, اس پوری جرنی میں آپ نے بیٹی came into being, یہ پھر یہ کیا, وہ کہتے ہیں یہ کیا سائنس ہے, یہ کیا سائنس ہے, یہ میری آپ کی ہم سب بیٹیوں کی, عورتوں کی, بچیوں کی ایک جو میں نے ایکسپیرینس کیا اس کی وجہ سے میں نے بنائی. تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے. شروع میں یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا اور ایڈووکیسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باتوں اور ٹریننگز اور اس کے تھرو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا. اور بیٹی اس لیے بنائی کہ انفرٹیلیٹی میں روزانہ جب میں جاتی ہوں مجھے یہ محسوس ہوا کہ بچیوں کی حیثیت کم ہے. انفرٹیلیٹی کی جرنی میں کسی نے یہ سب کہتے تھے کہ ہمیں بیٹا چاہیے. I'm sorry یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, بٹ جب کوڑے دانوں میں چھوٹے بچے ملتے ہیں تو ان میں شرح بچیوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. Nobody wants. زیادہ تر بچے ہی پھینک کے جاتے ہیں لوگ. چھیپا والوں سے پوچھیں, عیدی والوں سے پوچھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات میں شاید سچ نہیں. تو میرے کام میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی, اور میں نے یہ دیکھا کہ عورتیں جہاں بھی فیصلے عورتوں کے بارے میں لیے جاتے ہیں وہاں عورتیں موجود نہیں ہوتی, یا 1-2 ہوگی اور اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. سو انکلوژن,
empowerment, تعلیم حاصل کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں, اپنے رائٹس کے بارے میں انہیں اویئرنیس ہو. جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں جہاں مرد کام کرتے ہیں عورتیں بھی کریں, کیونکہ جب آپ تعلیم یافتہ نہ ہو, رائٹس نہ پتہ ہوں اور آپ کام نہ کریں تو کبھی کبھی یہ آپ کو ونربل کر دیتا ہے یا کمزور کر دیتا ہے, تو ابیوز آپ پہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کو سب پتہ ہوتا ہے تو آپ اپنا ڈیفینس تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں. یہ شاید ہر گھر کی کہانی نہیں ہے, مطلب مگر اتنے زیادہ ہاؤس ہولڈس کی اب بھی ہے. رما بہت سے گھروں کی ہے, اور وہی والی بات جو شروع میں ہم نے کی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انفرٹیلٹی کو ایک الزام کے طور پہ کسی پہ تھوپا جاتا ہے, جبکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور اگر ان نیچرل بھی ہے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے. اگر علاج نہیں ہو پاتا تو اڈاپشن کی طرف جا سکتے ہیں. اڈاپشن کے اتنے زیادہ ٹیبوز اور سٹگماز ہیں ہماری سوسائٹی میں, مطلب ہر طریقے سے ہر طرف سے زندگی کو مشکل ہی بنایا جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو رما فائنلی ہمارے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ پیغام یہی دوں گی کہ یہ جو سفر ہوتا ہے زندگی کا ایک عورت ہونے کے ناطے, یہ آسان کبھی بھی نہیں ہوتا. میری آج نہ مرد حضرات سے کوئی گزارش ہے نہ کسی اور سے, میری عورتوں کے لیے گزارش ہے. جب آپ اپنے لیے اتنا کچھ سوچ رہی ہیں تو آپ کی کولیگز ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, بھابیاں ہیں, بہوئیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے لیے ویسے ہی سوچیں جیسے آپ اپنے بیٹوں کے لیے سوچتی ہیں, جیسے آپ اپنے بھائیوں کے لیے, باپ کے لیے, ان سب رشتوں میں سوچتے ہیں. ان کو وہی مواقع دیں, وہی اسٹرینتھ دیں, ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ جو جگن کی جو اگزامپل دیکھ رہی ہیں یا میری اگزامپل دیکھ رہی ہیں, ان کے بھی دل میں ایک خواہش اٹھے کہ میں بھی یہ کر سکتی ہوں. کیونکہ اب دنیا میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں, پاکستان جیسے ملک میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں, کچھ بھی اچیو کرنا امپاسبل نہیں ہے. اسی نوٹ پہ رما آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو اینڈ یو کم اے ویری لانگ وے. اور اس جرنی میں رما کا بہت سی خواتین نے ہی ساتھ دیا, اور بہت سی خواتین نے ہی رما کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی اور اس کو ایک ٹف ٹائم سے گزارا. اگر کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اس انسان کو تکلیف نہ دیں. میں تو یہی بات بار بار آپ کو کہتی ہوں, اور اسی لیے جب بھی اپنے کسی انٹرویو کو کلوز کرتی ہوں تو کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیے گا, لیکن اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اور دعا کریں کہ رما نے جو یہ ایک بیٹی کی جرنی سٹارٹ کی ہے وہ کامیاب ہو, اور شی گوز فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ, اور یہ ان لوگوں کو مضبوط اور طاقتور اور اسٹرینتھ دے سکے جو شاید اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے پاتے, اور ان کو امپاور کرے. خدا حافظ.